جتنی بھی تقریبات ہیں اس میں خصوصاً جو لا انفورسمنٹ ایجنسی کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے، پولیس کی موبائلز ہیں یا پکٹس ہیں، اس کو نشانہ بنانا. آپ دیکھیں ان سے بہت ہی خطرناک اسلحہ جو ہے وہ برآمد ہوا ہے. یہ ہینڈ گرنیڈس وغیرہ یہ تمام کارروائیوں کے لیے استعمال ہونے تھے. تو ان کا صرف مقصد، چونکہ یہ آسان ہدف تھا تو انہوں نے اس کو لیا اور اس پہ انہوں نے فائرنگ کر کے نقصان کیا. ابھی آپ نے دیکھا کہ جو یہ پکڑے گئے ہیں یہ کازوے سے پکڑے گئے. تو آپ کراچی کے رہائشی ہیں، کازوے سے جہاں پہ فیز 2 میں اوفینس ہوا ہے، میرا خیال ہے 3 سے 4 منٹ موٹر بائک پہ نہیں لگتے. تو یہ کہنا کہ ریڈ زون میں یا حساس مقامات پہ دہشت گردوں کی موجودگی، میرا خیال ہے کہ یہ آج بھی سبربز میں ان کی پریزنس ہے. دن رات جو ہے وہ کریک ڈاؤن کرتے ہیں اور بہت سارے اس میں سسپیکٹس جو ہیں نہ صرف ایس آر اے کے بلکہ تمام جو نیٹ ورکس ہیں ان کے بھی جو ہے وہ پوائنٹیشن پہ گرفتار ہوتے ہیں اور یہ کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے. کراچی کی جو پولیس کی ڈپلائمنٹ ہے وہ انتہائی میں کہوں گا کہ مناسب ہے، اور اس کے مطابق یہ اسی کا ہی صلہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ بہت ساری چیزوں کو ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے پھر ایزی 78% جو ہے نا دہشت گردی میں کے واقعات میں کمی آئی ہے. اب یہ واقعات میں کمی ظاہر ہے یہ پولیس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پاکستان رینجرز کی انتھک محنت کے نتیجے میں آئی ہے، جس میں مختلف کارروائیوں میں متعدد دہشت گرد گرفتار کیے گئے. جس طرح ڈی آئی صاحب نے آپ کو بھی بتایا کہ 4 دہشت گرد اس میں ہلاک ہوئے، اور اس میں 900 سے زائد تو لگ بھگ آپریشن کیے ہیں صرف سی ٹی ڈی نے. اس کے علاوہ پاکستان رینجرز نے الگ کیے ہیں اور باقی اداروں نے بھی الگ کیے ہیں آپریشنز. اور اس میں ایک نیٹ ورک جس کا فٹ پرنٹس ہمارے سامنے آتا ہے، اس کا پیچھا کیا جاتا ہے، اور نہ صرف پیچھا کیا جاتا ہے بلکہ اس کا کلا کامہ کرنے کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لایا جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پولیس، پاکستان رینجرز تمام جو ہے وہ متحرک ہیں اور تمام علاقوں میں متحرک ہیں. پورے صوبہ سندھ میں، نہ صرف پورے صوبہ سندھ میں، پورے پاکستان میں آپ کو کارروائیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے.